میرا نام محمد معروف شاہ ہے، میں ڈائریکٹر ریسرچ شیپ ہسبنڈری کشمیر. اس پہ آج ایک خاص بات عوام کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ ڈپارٹمنٹ آف شیپ ہسبنڈری کا کیا اپروچ ہے بڑی پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے عام بریڈرز کے لیے. تو اس کی بہت بڑی مثال جو پچھلے مہینے سے ہمارے یہاں ایک پرابلم ہوئی ہے جس کو ہم بولتے ہیں FMD، موکھر لوکل لینگویج میں. تو فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے بہت زیادہ انیملز افیکٹ ہوئے، چونکہ نارملی یہ ڈیزیز ہوتی ہے بڑے انیملز کی، جان کیٹل وغیرہ کی. اس سال بہت انپریسیڈنٹڈ تھا کہ شیپ بڑی تعداد میں افیکٹ ہوئے، کہیں پہ کچھ ڈیتھس بھی ہوئی. نارملی شیپ میں اس میں ڈیتھس نہیں ہوتی ہے اگر ویل مینیجڈ ہے، کبھی کبھار کوئی لیم مر سکتا ہے. تو اس لیے شیپ نارملی FMD کے لیے ایک مائلڈ ڈیزیز دیتا ہے، اور اس میں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا کنسرن ہے. اس لیے ورلڈ وائڈ یہ پروگرام ہے کہ ماس ویکسینیشن روٹین پروسیجر ہے، کیٹل میں کی جاتی ہے، شیپ میں نہیں کرتے ہیں. یہ از یوزلی ناٹ جسٹیفائڈ آن روٹین سرکمسٹانسز. ہاں اب چونکہ ایک نیشنل کنٹرول پروگرام فار انیسیج کیا گیا تھا، وہ اٹ از آن کارڈس، لیکن اس میں اس سال دقت ہوئی، اس میں شیپ بھی انکلوڈ تھا، ان کو بھی ویکسین کرنا ہے. بیکاز آف کووڈ اینڈ سم ادر فیکٹرز اٹ واز ڈیلیڈ. تو ہمارے یہاں چونکہ ویکسین اسی کے تھرو پروکیور کرانا تھا تو نہیں پہنچ گیا وقت پہ، لیکن ہم جانوروں کو مرنے نہیں دے سکتے تھے. تو ہم نے وی رشڈ آل اور جو بھی ہمارا موبلائزڈ آل ریسورسز ڈپارٹمنٹ کے. From the directorate we got the support for money was arranged from the routine funds, and then all the district organizations, farm organizations were activated. اب چونکہ مائگریشن کا سیزن تھا، اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ چیلنج. سارا کشمیر کا لائف اسٹاک کچھ خاص پوائنٹس پہ کنورج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے کشمیر کو پھیل سکتا تھا. تو ہماری ساری پاپولیشن واز ان اے وے ولنریبل. اگرچہ ڈیزیز مائلڈ ہی ہو، کہیں کہیں پہ تھوڑی سی اویئرنیس بھی ہمیں اس سال ہو گئی وچ نیڈ انویسٹیگیشن. تو اس پہ ڈیزیز انویسٹیگیشن لیب نوشہرہ نے بہت اہم کوشش کی جلدی سے جلدی ڈائگنوز کرنے کی. کنفرمیٹڈ ڈائگنوز ہم نے کر دیا FMD ہی ہے، اور پھر اس پہ ہم نے سیرو ٹائپنگ پر بھی کام سٹارٹ کیا. آلریڈی دیکھا ہے، اور ہمارا یہ جو پرسیپشن ہے کہ اٹ کوڈ بی مکسڈ، سو ہم اور بھی سیرو ٹائپس پہ کام کر رہے ہیں. لیکن ایک کمپریہنسو پکچر ٹائپنگ وغیرہ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو ہم نے اس میں بڑے ادارے جو ہیں نیشنل لیول پہ، ان سے بھی برابر رابطے میں ہیں، وہاں بھی سیمپل بھیجے، وہاں سے بھی کنفرمیشن آ گئی، انہوں نے جو بھی ٹیسٹس کیے. تو اب پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہمارا سارا فوکس یہ تھا کہ ویکسینیشن ہی ایک اہم پرائمری، یہ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے FMD کے خلاف. اور جو کچھ تھوڑا سپورٹیو ٹریٹمنٹ کر پاتے ہیں ہم، جس کو ہو گیا. تو اب ویکسین ارینج ون وار فوٹنگ بیسز، ڈائگنوسس بھی ہو گئی، ویکسین بھی ارینج ہو گیا ہاٹ اسپاٹس کے لیے. رنگ ویکسینیشن بڑگاؤں میں پہلے فلیئر اپ ہوا، اور پھر وہاں ماڈل ہم نے ایک کریٹ کیا. ہمارے ایک بہت ہی لائق DSHO ڈاکٹر اشرف بابا صاحب ہے وہاں، انہوں نے بہت محنت کر کے اس کو بہت جلد کنٹین کروایا، اور اب ہمارے وہاں سے ویری فیو رپورٹس آر کمنگ. تو اس کے بعد کہیں بہکو میں اس کے کیسز ہائی لینڈ پاسچرز میں، چونکہ لائف اسٹاک کی مائگریشن ہوتی ہے، وہاں پہ کنورج ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی کچھ کیسز رپورٹ ہوئے. پھر اس پہ DSHO گاندربل نے اسپیشلی انٹرسٹ لے کے DSHO بانڈی پورہ نے بھی جتنا بھی ہو سکا اپنے سارے ریسورسز موبلائز کر کے، ہم نے بھی ویکسینیشن ڈرائیو کے لیے الگ سے ٹیمز نامنیٹ کی، ہر ڈسٹرکٹ میں گئے، ڈیلی بیسس پہ سیمپلنگ، ڈیلی بیسس پہ پھر رپورٹ، ڈیلی بیسس پہ ڈاٹا کنسلٹیٹ کرنے کی کوشش کی. فارمرز کو ایڈوائزریز یہ کی جاری کہ آپ پینک نہ ہو جائیں، وی آر ایٹ یور سروس. یہ مائلڈ ڈیزیز ہی ہے، اگر آپ نارملی مینیج کریں گے زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. لائمس کا کچھ خاص خیال رکھنا پڑے گا. اور اس میں جو بھی دقتیں تھی، اللہ کے فضل سے ہم سب ڈپارٹمنٹ ایک پیج پہ ہو کے، اس میں بہت کوشش ہوئی. ڈائریکٹر صاحب سے اس میں بہت سیریس انٹرسٹ اس میں لی. ہی پٹ آل دا ریسورسز ایٹ آور ڈسپوزل. DDC ڈاکٹر معین الحق نے بھی فنینشیلی ہمیں وہ سپورٹ کیا. اور پھر سارا ڈپارٹمنٹ جب ایک ٹیم بن گئی، ہم HLP جو ہاٹ اسپاٹس تھے، وی رش ٹو دوز اسپاٹس، وی رش ٹو اسپاٹس ویئر رنگ ویکسینیشن واز ٹو بی کنڈکٹڈ. اور الحمدللہ پرسوں سے یہ خبر ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ میں کوئی ایک ڈیتھ بھی نہیں ہوئی ایک دن میں، دوسرے دن میں 2 ڈیتھس ہو گئی. مطلب بڑی اور ریکوریز ماشاء اللہ بہت اچھی ہے.
تقریباً سارے جانور ریکور کر رہے ہیں. تو یہ بڑی خوش آئند خبر ہے کہ ویکسین کی وجہ سے اور کنسرٹڈ ایفرٹ کی وجہ سے ڈیزیز نے جو فلیئر اپ ہونا سٹارٹ کیا تھا آج کے لیول پہ وہ کنٹینڈ ہے، بلکہ وہ ڈکلائن میں چلا گیا ہے. لیکن ہم نے اپنے ویجل نہیں چھوڑا ہے، ہم پھر سے کوشش کرتے ہیں اور ویکسین منگوانے کی، گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر کے کہ اور پیسے جلدی ارینج کیا کر کے، تاکہ ہم کوشش الٹیمیٹلی یہ بھی رہتا ہے کہ ہم یہ فری ہی دے پائے تھے. لیکن ابھی تک اس کے لیے وہ نہیں ہے کچھ پروویژن، اس کے لیے بھی وی ول ٹرائی ٹو یوز آور ریسورسز. سو باہر کو میں جہاں پہ بریڈر نے اللہ کے نام پہ چوپان کو لائف اسٹاک اس نے دیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان کا خیال رکھنا، پھر وہ پیسے کبھی جیب سے مینیج کرنا، کبھی ادھر سے، بہت ہیکٹک پروسیس ہے. بٹ الحمدللہ ہم وی ہیو ٹرائیڈ ایوری انچ to make it in a very professional attitude. We diagnosed from the earliest time, for the first time in جموں کشمیر کی ہسٹری میں کسی بھی لیب میں یہ ڈائگنوز اس طریقے سے ہوا. پھر سیرو ٹائپنگ پہ کام سٹارٹ ہو گیا اور الحمدللہ we have achieved some success. We are heading for sequencing. We are trying to liaison with the other labs which we can do, which can do sequencing. تو اس کی وجہ سے آج کے ڈیٹ پہ ایف ایم ڈی سیکیئر نہیں ہے. بریڈرز نے بھی کوآپریٹ کیا، لیکن ایڈوائزریز پہ عمل ضروری ہے، اس پہ ہم نے آلریڈی مشتہر کی ہے. ویئر لیزننگ ہیز بین ڈن، آل ایفرٹس ہیو بین میڈ. تو اس میں ہماری ساری بھی ونگز جو ہے وی ویئر آن دا سیم پیج. اور اس میں لاسٹ بات میں یہی کہیں گے کہ بریڈرز شوڈ نو کہ ان کے ڈیزیز کا کون کیا ہو سکتی ہے. اگر کبھی نہیں مل پاتی ہے جلدی کسی سورس سے ویکسین، اپنے اون سورس استعمال کر کے کوشش کر کے ویکسین لا سکتے ہیں، لیکن جانور کو مرنے نہیں دینا ہے. کووڈ میں آپ نے دیکھا کہ کتنی دقتیں ہوئیں، پھر جو لوگ ایکسٹرا ایفرٹ کیے انہوں نے پہلے ہی ویکسین کروایا. اب جو کچھ ہیزیٹنٹ کر رہے تھے، کچھ اس چیز کا وہ حساب کر رہے تھے، اس میں دانا یہ کہ جو ارجنٹلی ہم ڈیسیجن لے پائیں اسی وجہ سے ہمارا وہ بڑا پھر نقصان ہونے سے رہتا ہے. انپریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے ہر چیز میں، کچھ ایک سائنس ہے، ایوالونگ سائنس ہے، اسٹرین میں کچھ ویریشن آتی ہے، پھر ڈیزیز کا نیچر چینج ہو جاتا ہے. Accordingly, we try to reorient our resources, and in fact, we have achieved a milestone. Filhal, we have been containing it. If we are able to get more vaccines, inshallah, we will be able to almost fully contain it in a very short time. So, اس پہ میں آپ سے اس پہ اسی بات میں اختتام کرتا ہوں. Thank you for listening.